کوئی رب اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، علام الغیوب اللہ ہے، کارساز اللہ ہے، رسالت ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے۔ اور جو میں نے آیتیں تلاوت کی تھی شروع میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ بس یہ مختصر سن لے تھوڑا سا، پھر اس کے بعد اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حضور نے فرمایا تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گئے تھے مسلمہ کذاب جیسے ظالم، نبوت کا دعویٰ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرقومی کے لیے بھیجا، اور جن کو بھیجا کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی سفیر کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے، لیکن یہ اتنے ظالم تھے، درندہ، اس سے بڑا اور کون درندہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈھاکہ مارے؟ دجال، موجودہ دور کا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی دجال، سب چور لعنت ہوتے، سب چور لعنت۔ جیسے سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہے نا، مرزا کے اوپر لعنت کرنے کا بھی اسی طرح ثواب ہے۔ جو مرزا دے جو سا جو مرزا دے مرزا جے حمایت انتے، دیکھو یہ ہم کتنا کھلا کھلا، ورنہ پہلے لوگ کیا مرزائی کہیں نا جو سوچا ہوتا ایسے نہیں کرو بابا، مل جل کر رہو۔ اور اس وقت 1974 میں جب علماء کرام کی بحث مرزا ناصر سے ہوئی، مرزا ناصر اس وقت اپنی حالت ایسا بنا کر آیا تھا جیسے بہت بڑا کوئی اللہ کا ولی ہو، ابھی جنت سے نکل کر آیا ہو، نعوذ باللہ، وہ تو جہنمی آدمی ہے۔ لیکن دیکھنے والوں پر یہاں کے جو آنے جانے والے حاجی شریف میں مولا بخش سمرو رحمت اللہ علیہ، الہی بخش سمرو صاحب کے والد صاحب، وہ بھی یہاں صحبت یافتہ تھے، آتے تھے، لیکن اس کی ظاہری حالت دیکھ کر، اتنی بڑی دستار، اتنا بڑا جبہ دیکھ کر کے وہ بھی مفتی محمود صاحب جیسوں کو کہنے لگے حضرت آپ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں؟ اور پھر اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے صبح سے لے کر شام تک دلائل دیتے رہے علماء کرام، اور شام کے وقت اسمبلی کے بعض ممبروں میں سے یہ سننے میں آیا کہ بابا یہ مولویوں کی آپس کی لڑائی ہے۔ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، رات کو اللہ کے دربار میں گئے، روئے گڑ گڑائے، میرے اللہ یہ تو وہ شخص ہے مرزا ناصر جس کا دادا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، منم مسیح زمان، منم کلیم خدا، منم احمد محمد، نعوذ باللہ۔ وہ احمد بھی کہتا ہے، وہ محمد بھی کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہتا ہے، وہ موسیٰ بھی کہتا ہے۔ میرے اللہ یہ اتنا بڑا فتنہ، اور آج اسمبلی میں ایم ایل اے یہ کہتے ہیں، بات سننے میں آ رہا ہے کہ مولویوں کی لڑائی ہے۔ رات کو اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے روئے، اے اللہ تو فضل فرما۔ یہ کون ہے؟ حضرت مولانا فضل الرحمان کے والد، انہوں نے اس زمانے میں ان مسلمانوں کا سر بلند کیا، فخر میں کہا کہ مرزائی قادیانی کافر ہے، اور آج کے زمانے میں مولانا فضل الرحمان نے تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے یہ ثابت کر دیا مرزا کل بھی کافر تھا، مرزا تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مولانا فضل الرحمان، محافظ ختم نبوت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ رات کو روئے اللہ کے سامنے، دوسرے دن آ کر دلائل دیتے رہے، بالآخر ان تمام اسمبلی کے ممبروں سے یہ نکلا منہ سے، جب حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا مرزا ناصر تم یہ بتاؤ
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو جو سنی تھے انہوں نے کہا ابو بکر صدیق ہے، دوسرے تھے انہوں نے کہا علی مرتضیٰ ہے، اور مرزا ناصر تو کس کے بارے میں کہتا ہے؟ مرزا ناصر نے اس وقت کہا کہ امت محمدیہ میں سب سے اول نمبر مرزا غلام احمد قادیانی دجال کا ہے۔ سب نے کہا لعنت، لعنت ہے، عوامی چور لعنت۔ مرزائیت اول نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، اور مرزا ناصر نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کا ہے۔ اس وقت سب نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دار اسلام سے وہ خارج ہے۔ اور اس وقت قانون بن گیا۔ آج بھی الحمدللہ 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، انہوں نے پھر کچھ ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے توڑ دیے، اور وہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی بات سچی کر دکھائی۔ اگر کوئی آنکھ اٹھے گی اس آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا، اگر کوئی ہاتھ اٹھے گا ہاتھ توڑ دیا جائے گا، اگر کوئی قدم بڑھائے گا محمد مصطفیٰ کے خلاف ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ تکبیر! تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! نعرہ تکبیر! میں تو آیا تھا حضرات سے تھوڑی سی دو چار باتیں کرنے کے لیے، وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا سننا میرا کچھ کہنا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ایک صحابی رسول ہیں